وہ جہاد کیا ہے؟ تمہارے پہلوؤں کے درمیان، انسانوں کے پہلوؤں کے درمیان چھپا ہوا ایک دشمن ہے، اس دشمن سے برسر پیکار ہو کے مقابلہ کرنا جہاد اکبر ہے۔ دیکھو اب پہلو کے درمیان کون چھپا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ شیطان ہے، انہ لکم عدو مبین، جو کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو سامعین، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے انسان کے اپنے جسم کے اندر ہے، وہ ہمارے جسم سے نفس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھتا ہے، ہمیں عملیات سے دور رکھتا ہے، ہمیں عبادات ذکر و اذکار سے دور رکھتے ہیں۔ تو اس شیطان سے مقابلہ کر کے نفس کی تربیت کرنے کا نام جہاد اکبر ہے۔ اسی لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہ میں جہاد اکبر کے لیے کوشش کرنے والوں کو ہم مختلف راہ دکھائیں گے، انہی کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ تو آج ہمیں تزکیہ نفس کیے بغیر خدا کی قسم ہمیں وہ مرتبہ نہیں ملے گا، ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہمارا ذکر، ہماری عبادت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے اندر موجود اس نفس کی پہچان نہیں رکھیں گے۔ تو ہر بندے کی ابتدائی نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ مثال، ایک بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا نفس کس نفس میں ہے؟ انسان کے اندر ایک ہی نفس ہے، لیکن اسی کی تربیت کرتے ہوئے اسی نفس کو نفس مطمئنہ بنا سکتا ہے۔ جس طرح کربلا معلی پر حسین علیہ السلام زلجنے سے گر رہا تھا، شہید ہو رہا تھا، تو رب فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اب تم اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ ارجعی الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف آ جائیں، رب کی طرف بلایا، جنت کا راہ دکھایا۔ تو حضرت امام حسین کا نفس کیا تھا؟ نفس مطمئنہ تھا۔ حالانکہ نفس امارہ ہی انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ اسی کی تربیت کریں گے تو بزرگان کہتے ہیں اسی نفس کا 7 اقسام ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ۔ آپ اگر کوشش کریں گے تو یہ سارے نفس آپ کو اللہ رب العزت دے دے گا۔ تو ایک بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا نفس کہاں ہے؟ پتا چلے گا اگر آپ کے دل میں بغض ہے، اگر آپ کے اندر کینہ ہے، اگر آپ حاسد ہے، اگر آپ چغلی کرتے ہو معاشرے میں، اگر آپ نماز کی طرف نہیں جا رہا، اللہ کے ذکر سے آپ دور بھاگ رہا، تو آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کا نفس نفس امارہ میں ابھی ہے۔ اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں غیبت عام ہو رہا، غیبت سب سے بڑا گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، ایک بندے کی غیر موجودگی میں کسی بندے کی برائی بیان کرنے کو غیبت کہتے ہیں، اور یہ غیبت آپس میں بندوں کے حقوق ہیں۔ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، اللہ اکبر، لیکن ہمیں خبر نہیں ہے۔ اب اپنے نفس کی تربیت کرنے والے عبادت کا پابند بن جائیں گے، نفس کی تربیت کرنے والوں اکثر آپ کو ذکر میں نظر آئیں گے، ان کے چہرے پر نور نظر آئیں گے، وہ جب آپ کو نظر آئیں گے تو اللہ رب العزت کی یاد آپ کو آ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو سامعین محترم، اب اس کے لیے ضروری ہے تزکیہ سیکھے کہیں سے۔ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں اب آپ کے اس نفس کو کی پہچان کا نام کیا ہے؟ من کہتے ہیں اسے۔ اپنے من میں ڈوب جا۔ اب وہ من کیا ہے؟ انسان کے اندر غتزن ہو کر ایک انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اس پہچاننے کا نام من ہے۔ اور جو اپنے نفس کی پہچان رکھتا ہے، تو علی نے فرمایا تھا من عرف نفسہ، جس کو اپنی نفس کی پہچان ہو فقط عرف ربہ، اسے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس نفس کی تربیت کے لیے باقاعدہ ہماری تعلیمات کی روشنی میں ایک درسگاہ بھی موجود ہے۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم کی تزکیہ کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا، تو حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے
ابراہیم کو مقام دینے کے بعد، دعا قبول کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو 3 ذمہ داری ڈالا. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم سے وعدہ لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھے. کن لوگوں کے لیے؟ بیتیہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. آج خانہ کعبہ پر طواف کرتے ہیں، یہ ذمہ داری حضرت ابراہیم کے کاندھوں پر ڈالا تھا. آگے طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین، اس حجرے کے اندر، اس خانہ خدا کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. 3 ذمہ داری ڈالا آپ کی تزکیہ کے لیے. یہاں دوسرے آیت میں تزکیہ کو بیچ میں لایا، اس آیت میں اعتکاف کو بیچ میں لایا. سامعین، تو ہماری تعلیمات کے مطابق تزکیہ نفس ایک بندے کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ اپنا رشتہ اعتکاف کے حجرے سے نہ جوڑے. لوگ کہتے ہیں یار آج تم لوگ اعتکاف کی بات کرتے ہو. اعتکاف تو اصل مقصد ہے. اعتکاف عمل صالحہ کا ایک بہترین درسگاہ ہے. جس طرح آج ہمارے ملک کی سرحدات کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان پہرا دے رہا، دشمن سے مقابلہ کر رہا، آپ کو آنکھ بند کر کے کیا وہ فوج میں بھرتی کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ جہاد اصغر ہے. باقاعدہ بھرتی کرنے کے بعد وہ اپنے مختلف جگہوں پر ان کی تربیت کرتے ہیں. اسی طرح جہاد اکبر کے لیے بھی ایک تربیت گاہ کی ضرورت ہے. جس طرح آج کاکول ہے، وہ تربیت گاہ ہمارا حجرہ اعتکاف ہے. کسی نبی کو نبوت خدا کی قسم نہیں ملی اعتکاف کے بغیر. کسی نبی پر اللہ نے کتاب نازل، شریعت نازل نہیں کی جب تک وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے انبیاء گزرے ہیں، جتنے اولیاء گزرے ہیں، ان تمام اولیاء اور بزرگان دین نے تزکیہ نفس کے لیے جو درسگاہ چنا ہے اسی کا نام اعتکاف ہے. تو الحمدللہ تزکیہ کے لیے اپنے نفس کو آپ نے مارا ہے. اعتکاف درسگاہ کیوں ہے؟ اس لیے اعتکاف کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے توبہ رکھا. ایک بندہ اعتکاف میں جاتا ہے، نفس کو دینے والا پہلا سزا کیا ہے؟ یہ توبہ ہے. سامعین محترم، اور توبہ وہ عمل صالحہ، وہ عبادت ہے. رب فرماتے ہیں میں ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اور یہاں پہ پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب، ایک مرد یا ایک عورت جتنے بھی بڑا گناہگار ہو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو رب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے کے بعد اس بندے کے جسم پر جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا. تو حجرہ اعتکاف نفس کی تربیت کی درسگاہ اس لیے ہے، اس میں پہلا ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ توبہ کرتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت ملا. اس کے بعد ایک جگہ پہ پیغمبر اکرم نے فرمایا لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک میرے قریب نہیں ہو سکتا جب تک وہ کثرت نوافل نہ پڑھے. کثرت نوافل سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. آج کسی بھی جگہ پہ مجھے دکھاؤ اعتکاف کے حجرے کے علاوہ کہاں جہاں پہ کثرت نوافل ملتا ہو. 24 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، حجرہ اعتکاف نفس کو دینے والا سزا ہے جہاں پہ اللہ کا پسندیدہ دوسرا عمل کثرت نوافل 100 رکعت 24 گھنٹے میں نفل ہم پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میرا ذکر ہے. حجرہ اعتکاف وہ عبادت ہے جہاں پہ مغرب اور عشاء کے درمیان قرآن مجید کی متواتر طور پر تلاوت کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر دیگر تمام عبادتوں کا جو آماجگاہ ہے، آپ کی نفس کو ملنے والا وہ